سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت سید محمد نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں کہ جن کی ذات و برکت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں کہ جن سے دنیا و عالم کو فیض اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ فیض اٹھاتے رہیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش مبارک 1238 عیسوی کو ہوئی اور آپ کا وصال 1325 کو ہوا۔ آپ کی کل عمر مبارک 87 ایئرس تھی اور آپ کی پیدائش ملک ہندوستان کے اتر پردیش کے بدایوں میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سید احمد بدایو رحمۃ اللہ علیہ تھا اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد پیدائشی ولی تھے، وہ اپنے وقت کے عالم و فاضل تھے۔ آپ کی والدہ حضرت بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ بڑی نیک و پرہیزگار تھیں اور تہجد گزار تھیں۔ آپ کا سلسلہ نسب کئی واسطوں سے آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ دونوں رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے ہجرت کر پہلے لاہور تشریف لائے، پھر لاہور میں تھوڑے دن قیام کر کے دہلی پھر بدایوں چلے آئے۔ آپ کے والد ماجد بدایوں کے قاضی بھی رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی لی، مگر جب آپ کی 5 سال کی عمر ہوئی تو آپ کے والد وصال کر گئے۔ آپ کی تعلیم و تربیت نہ رک نہیں پائی، اسی لیے آپ کی والدہ نے آپ کو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے پائے کے بزرگ تھے اور آپ کی ایک مشہور کرامت یہ بھی ہے، اگر کوئی آپ سے پہلا پارہ حفظ کر لیتا تو وہ مرنے سے پہلے قرآن کا حافظ بن جاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے بھی علوم پڑھے تھے جیسے کہ فقہ، حدیث، منطق، فلسفہ، ہدایہ، کلام، یہ سب زبانی یاد تھے۔ جب آپ کی عمر 16 سال کی ہوئی تب آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر آپ بڑے غمگین رہنے لگے۔ اب آپ اکثر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جاتے اور روتے رہتے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ ایک بزرگ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ تشریف فرما تھے، تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بیٹا کیا ہوا؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ میں دلی کا قاضی بن جاؤں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم قاضی نہیں بنو گے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم ولایت میں سورج کے طریقے سے چمکو گے اور دنیا و عالم تم سے فیض اٹھائے گا۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اور بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ سے محبت اور عقیدت کا واقعہ۔ جب آپ کی عمر 12 سال کی تھی تب آپ اپنے استاد محترم حضرت اصولی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو آپ کے پاس اس وقت ایک قوال آیا جس کا نام ابو بکر تھا۔ وہ ابو بکر قوال نے کہا کہ میں ملتان سے آیا ہوں، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء پاس بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا اچھا تم ملتان سے آئے ہو تو مجھے وہاں کے کچھ اولیاء و صوفیاء کے بارے میں بتاؤ۔ تو قوال نے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا کوئی اور صوفیاء کے بارے میں بتاؤ، تو اس قوال نے حضرت بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا کہ میں بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملا ہوں، وہ پاک پٹن میں رہتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قوال نے حضرت بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا تو میرے دل میں ان کے لیے اور محبت پیدا ہو گئی۔ یہ تھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پہلا تعارف اور ان کی پہلی ملاقات۔ حضرت شیخ نجیب الدین رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضرت بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا اٹھنا بیٹھنا حضرت شیخ نجیب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جب جامع مسجد میں گئے، بعد نماز تہجد جب فجر کا وقت قریب آیا تو مؤذن نے اذان دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مؤذن نے اذان دیا تو میرے دل میں ایسی کیا کیفیت پیدا ہوئی کہ میں نے یہ طے کر لیا کہ مجھے بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا ہے۔ جب آپ نے یہ ارادہ کیا تو آپ بعد نماز فجر آپ نے غسل کیا اور آپ نے احرام پہنا، پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے لیے آپ جامع مسجد میں آئے، اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ میں جو یہ احرام پہنا ہوں کیا یہ صحیح ہے؟ تو وہاں پہ ایک بزرگ تشریف فرما تھے، انہوں نے سر جھکائے فرمایا العلم حجاب اکبر، اس کا مطلب ہے علم بڑا حجاب ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل میں سوچا کہ علم بڑا حجاب کیوں ہے؟ وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تم جب وہاں جاؤ گے تب تمہیں پتہ چلے گا۔ اسی وقت ایک ہانسی سے قافلہ جا رہا تھا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ قافلے کے ساتھ چل دیے۔ قافلہ چلتے چلتے ایک جگہ رک گیا، وہاں سے 2 راستے جاتے تھے، ایک راستہ ملتان کی طرف، دوسرا پاک پٹن کی طرف۔ جو راستہ ملتان کی طرف جاتا تھا وہاں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، اور جو راستہ پاک پٹن کی طرف جاتا تھا وہاں حضرت بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ
सोचने लगे कि मैं किधर जाऊं, मुल्तान जाऊं कि पाक पटन जाऊं। आप ये सोच ही रहे थे कि आपकी आंख लग गई और आपको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निज़ामुद्दीन तुम पाक पटन की तरफ जाओ। ये सुनते ही आप रहमतुल्लाह अलैह का इरादा और पक्का हो गया और आप पाक पटन की तरफ चल दिए। आप रहमतुल्लाह अलैह फिर बड़ी तेज़ी के साथ फ़रीद हक कहते हुए पाक पटन पहुँचे। आप रहमतुल्लाह अलैह जब 11 रजब बरोज़ बुध ज़ोहर के वक्त खानकाह फरीदी में पहुँचे तो ज़ोहर की नमाज़ खानकाह फरीदी में अदा की। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंजिशकर रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही आपके चेहरे को देखा तो फरमाया खूब आए, इंशाअल्लाह दीन और दुनिया की नेमतों से बरामद हो गए। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंजिशकर रहमतुल्लाह अलैह ने पहली मुलाकात में अपना इमामा शरीफ उतार कर आप रहमतुल्लाह अलैह के सर पर रख दिया। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह खानकाह फरीदी में 7 महीना और 17 दिन रुके। उसके बाद हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंजिशकर रहमतुल्लाह अलैह ने आपको दिल्ली की विलायत बख्श दी। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जब दिल्ली पहुँचे तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने हौज़ ख़ास में अपना कैंप किया। आपने वहाँ अल्लाह पाक से दुआ की कि अल्लाह मैं किस जगह को अपना मरकज़ बनाऊँ। तो इतला हुई कि तुम ग्यासपुर जाओ। ग्यासपुर हौज़ ख़ास से 11 किलोमीटर दूर है। आज ग्यासपुर जिसका नाम बस्ती निज़ामुद्दीन है। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने ग्यासपुर में कैंप किया तो उस वक्त सुल्तान बलबन का पोता कैकाबाद 17 साल की उम्र में तख्तनशी हो गया। लेकिन तख्तनशी होने के बाद वो और अय्याश हो गया। उसने ग्यासपुर में जगह जगह अय्याशी के डेरे लगा लिए। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह इस बात से इतना परेशान हो गए कि आपने इरादा किया कि मैं ग्यासपुर को छोड़ दूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर उसके बाद क्या वाक़या पेश आया ये हम आपको इंशाअल्लाह ताला पार्ट 2 में बताएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।